بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تجزیے و تبصروں اور تازہ ترین معلومات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، میں نے اپنے پچھلے بھی ایک ویلاگ میں آپ کو مطلع فرمایا تھا کہ سعودی عرب نے جو 20 ریال کا نیا نوٹ شائع کیا ہے، اس پر جو نقشہ بنایا گیا ہے، انٹرنیشنل جو میپ بنایا، اس میں انہوں نے پاکستان میں سے بلتستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کو نکال دیا ہے۔ مجھے امید تھی کہ کم از کم مجھ سے پہلے وزارت خارجہ کو اس کا پتہ لگ گیا ہوگا اور وہ ایک معمول کا بیان تو اس پہ جاری کریں گے، لیکن جب ہم یہ ہائیبریڈ وار ہے اور اس میں ظاہر ہے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ جنم لیتی ہیں، کچھ خود پھیلائی جاتی ہیں، کچھ پھیل جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس وقت اس پہ پرس اسرار خاموشی کیوں آپ نے اختیار کی ہوئی ہے۔ جہاں تک انڈین میڈیا کا تعلق ہے، وہ اس پہ جشن منا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے اس کے ایاز صادق کے بیان پہ جشن منایا ہوا ہے نا، اس طرح وہ اس پہ جشن منا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سعودی عرب کی طرف سے بھارت کو دیوالی کا تحفہ ہے۔ دیوالی کا تہوار آپ کو پتہ نا، یہ نومبر میں آ جائے گا، شاید نومبر کے فرسٹ ویک میں ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دشمن کتنا اس بات سے خوش ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ الا یہ کہ وہ پاکستان کا نیا نقشہ جو ہے، جو پاکستان نے اپنا سیاسی نقشہ جاری کیا، اس کو قبول کرتے، انہوں نے پرانے پاکستان جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارے پاس ہے، وہ بھی نکال دیا، آزاد کشمیر بھی نکال دیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ ناظرین، یہ شہزادہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ MBS جسے کہتے ہیں محمد بن، یہ کیا چیز ہے؟ یہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے، اس کے دماغ میں کیا فطور پڑا ہوا ہے؟ یہ کیسے سوچتا ہے؟ کبھی تو یہ ایک طرف تو یہ خوف کے مارے پاکستان کی فوج کو اپنے ملک سے بے پناہ اسرائیلی پریشر کے باوجود، امریکہ اور انڈیا کے پریشر کے باوجود نکال نہیں رہا، مجبور ہے، جانتا ہے کہ وفاداری اور حفاظت جو ہے وہ ان کا ہی منصب ہے اور تو کسی کا نہیں۔ وہ تو باقی تو کتے کی موت مار دیں گے کہ اسرائیلی کو صبح اس کو گولی مار دے گا تو اس کو کیا پتہ لگنا، کیا مول پڑنا اس کا۔ ان پہ وہ اعتماد کرتا ہے کیونکہ پاکستانی فوج نے اپنا اعتماد اپنے عمر سے بحال کیا ہے۔ دیکھیے تاریخ ہے ایک، آپ کو بچوں کو علم نہیں ہے، یہ جو عمل مار کو جب کویت اور اس کی لڑائی ہوئی تھی عراق کی، جب عراق نے کویت پہ قبضہ کر لیا، لڑائی کی وجہ سے قبضہ کر لیا تھا، تو کویتی نا خفجی تک آ گئے تھے، جو کویت کے ساتھ جو سرحد ہے نا اس کی سعودی عرب کی، اور انہوں نے سعودی عرب کے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ پاکستان آرمی نے جا کے ان کو وہاں سے نکالا تھا اور بڑی بہادری سے ان کو نکالا تھا۔ اس زمانے میں وہ بڑے زوروں پر تھے، پورے کویت پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو ناظرین کرام، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستانی فوج ان کی مجبوری ہے، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ ایسی پنگے بازی کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، انڈیا کو خوش کرنے کے لیے۔ امریکہ نے تو ان سے خوش ہونا نہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب امریکہ کا داؤ لگے گا وہ اس کی گردن دبوچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کے خلاف قتل کا مقدمہ قائم کیا ہوا ہے۔ ابھی تک تو ان کے اشاروں پہ وہ ناچ رہے ہیں، تو وہ معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں۔ جب ذرا انہوں نے ان کو آنکھیں دکھائیں، انہوں نے جناب اس کو کہنا آ جاؤ جی ادھر، اور آپ کو پتہ ہے وہ تو گنڈے سے بڑے گنڈے ہیں، بدماشی سے بات منا لیں گے۔ ناظرین کرام، میں اس بات پہ حیران ہوں، پاکستانی وزارت خارجہ کیوں خاموش ہے اب تک؟ کیا ان تک یہ نوٹ نہیں پہنچا؟ یہ اس تصویر پہ موجود ہے، دیکھ لیں آپ، جس کا جی چاہے یہ دیکھ لیں۔ اور انڈین میڈیا پچھلے 4-5 روز سے اس پہ ناچ رہا ہے، جشن منا رہا ہے۔ یار تمہارے کانوں پہ جوں نہیں رینگ نہیں۔ اسی طرح وہ کل انہوں نے ڈریکونین لا پاس کیا ہے کہ کشمیر میں انہوں نے باقاعدہ آئینی طور پہ پوری دنیا کو اجازت دے دی ہے کہ جس کا جی چاہے جا کے انویسٹمنٹ کرے یا جائیداد خریدے، یہاں کا شہری بنے، جو مرضی کرے، اور آپ تب بھی خاموش ہیں۔ یہ کس طرح کی ہماری یہ پالیسی ہے؟ کیا پاکستان کی جو حکومت اور اپوزیشن ہے، ان کا دو ہی کام رہ گئے ہیں کہ حکومت
اپوزیشن پہ الزامات لگایا کرے اور اپوزیشن حکومت پہ الزامات لگایا کرے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بڑی سے بڑی گالی دیا کریں تاکہ نمبر گیم میں وہ دوسرے سے آگے رہیں۔ مجھے تو معاف کیجیے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ تو پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرنے والی انہوں نے حرکت کی ہے۔ پاکستانی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ کسی بات میں تو یار غیرت مندی کا مظاہرہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔